دنیا کے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی اور ایرانی صدور نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن کی طرف امریکہ اور ایران کی دوستی کو انتہائی اہم اور تاریخی پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس کے ورسائی محل میں صدر میکرون کی موجودگی میں دستخط کیے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی تہران میں دستاویزات پر دستخط کیے اور ویڈیوز اور تصاویر بھی اس کے سامنے آ گئی۔ بالکل، یہ ڈیجیٹل طریقے سے دستخط کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی 47 سال پرانی دشمنی ختم ہونے پر دونوں فریقین خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ابھی حتمی معاہدہ طے ہونا ہے۔ باقی ہے جو اس مفاہمتی یادداشت کے بعد 60 دن کے اندر ہونا ہے، تو یہ جو 60 دن ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ 2 ماہ تک امریکہ اور ایران ثالث ملکوں کی موجودگی میں مذاکرات کریں گے، جس میں ایران کے ایٹمی پروگرام کا معاملہ سر فہرست ہوگا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار تھا اور اب وہ ڈسکس ہوگا اگلے 60 دن میں۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ دوسرے ملکوں کے پاس میزائل ہیں تو ایران کے پاس بھی ہونے چاہیے، لیکن جوہری ہتھیار کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور ایران بھی یقین دلا چکا ہے کہ ایٹم بم بنانے کا اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ ایران بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کنٹینیو کرنے کا اس کا کوئی بھی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے، لیکن بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں، دستخط کرنے سے پہلے امریکی صدر نے ایک بار پھر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہمیشہ کی طرح، اور یہ شکریہ ادا کرنا بنتا بھی تھا۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے شہباز شریف نے ان کی جانب سے کہا گیا کہ شہباز شریف نے جنگ بندی معاہدے کو اس دور کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور قطر کے شراکت داروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ڈیل کے لیے بہت محنت بالکل ایسے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے اس ڈیل کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ پاکستان صورتحال کو پوری طرح جانتا تھا اور اس لیے ان کا کردار بہت اچھا رہا ہے۔ یہ بیان سامنے آیا ہے اور یہ پاکستان کی تعریف ہے، پاکستان کے کردار کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ اس بیان کے بعد بس میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کو بالکل تکلیف ہو رہی ہوگی، تو خیر ہم آپ کو وہ بیان سنواتے ہیں۔ تو جناب، ایران امریکہ معاہدے پر الیکٹرانک دستخط ہوئے ہیں بطور ثالث، میں نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے۔ تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ تھا۔ انہوں نے لکھا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہو چکی ہے۔ پہلے مرحلے میں ایران فوری آبنۂ ہرمز کھول دے گا، جبکہ امریکہ فوری طور پر بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ بالکل ایسے، انہوں نے کہا کہ پاکستان 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں تقریب کی میزبانی کرے گا۔ دونوں فریق تنازع کے سفارتی حل کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل آصف منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتھک کوششوں اور بے لوث لگن امن کے لیے اہم ثابت ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ مفاہمتی یادداشت خطے میں خوشحالی کے لیے پائیدار بنیاد ثابت ہو۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ، ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی، صدر مسعود پزشکیان کے علاوہ بھی امریکی اور ایرانی مذاکراتی ٹیموں کے مؤثر کردار کی تعریف کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قطر، سعودی عرب، ترکی اور مصری قیادت کو بھی خراج تحسین پیش کیا، اور یہ بنتا بھی تھا کرنا۔ اور اس کے علاوہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی بہت زیادہ سفارتی جو ہے نا وہ کوششیں کی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہنری کسنجر موومنٹ تھا، پھر USSR فورسز کا افغانستان سے نکلنا، سب نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، لیکن کامیابی حاصل بھی کی ہے ڈیفینیٹلی۔ لیکن جو یہ والا رول پاکستان نے پلے کیا نا، یہ ہمیشہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا، اور اسی لیے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ صدی کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی، جسے کہا جاتا ہے کہ جنگ عظیم 3 کو روکنا پاکستان کا بہت اہم کردار تھا، اور اس کے علاوہ جو باقی کے ثالث تھے ان کا بھی بہت ہی اہم کردار تھا۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر بات چیت نہیں کی جائے گی، ایسا بھی کہا ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے یہ صاف صاف بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاہدے کے تحت تجارتی جہازوں کی آمد و رفت فوری شروع ہو گئی ہے، جبکہ امریکہ دستخط کے فوری بعد ناکہ بندی ختم کرنے کا عمل بھی شروع کرے گا۔ تو یہ بہت ہی بڑا بیان ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ 30 دن کے اندر ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی، جبکہ معاہدے میں امریکہ نے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کی اقتصادی بحالی کا عہد بھی کیا ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق ایران کی اقتصادی بحالی کے لیے کم از کم $300 ارب فراہم کیے جائیں گے، اور ایران خلیج اور خلیج عمان کے درمیان تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آبنۂ ہرمز کا معاملہ ایران اور عمان کی ذمہ داری ہے، یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے۔ امریکہ منجمد فنڈز تک رسائی میں موجود تمام رکاوٹیں دور کرنے کا پابند ہے۔ منجمد اثاثے جو ہے نا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ایران پر آئے تیل سے متعلق پابندیاں اٹھا لی جانی چاہیے۔ ایران کو آج سے اپنا تیل فروخت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ انہوں نے خبردار بھی کیا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے عہد کی خلاف ورزی تصور کیے جائیں گے۔ ڈے 1 سے
جب سے بات ہو رہی ہے ایران اور امریکہ میں ڈیل کی، تو ایران شروع دن سے ہی اپنے ساتھ ساتھ لبنان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور ایران کی جانب سے یہ بہت کلیئر سٹانس لیا گیا تھا کہ جب تک لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوگی ہم آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے، اور آج بھی وہ جو ہے نا وہ لبنان پر بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایک تنازع اب بھی سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آبنہ ہرمز ٹول فری ہوگی، لیکن جو ایرانی اسپیکر باقر کالیباف ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عالمی گزرگاہ جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس نہیں جائے گی۔ تو یہ دو ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ سٹانس سامنے آئے ہیں۔ ایران آبنہ ہرمز میں فراہم کی جانے والی خدمات کے لیے فیس وصول کرے گا، اور ایک بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران عالمی قوانین یا جہاز رانی کے اصولوں کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ بالکل ایسے ہی، اس طرح کے جو بیک اینڈ فورتھ بیانات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، دونوں جانب سے جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ $300 ارب ایران میں سرمایہ کاری کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور اس رقم کا ایک حصہ تعمیر نو پر خرچ ہوگا۔ اور اگر تعمیر نو کی ہم بات کرتے ہیں تو جو ٹول ٹیکس کی بات ہے، ایران کی جانب سے یہ بھی سٹانس سامنے آیا تھا، ٹول ٹیکس اسی لیے لیا جائے گا جو ایران میں تباہی ہوئی ہے، ان کا جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے اس کو اس ٹول ٹیکس کے ذریعے مکمل کیا جائے گا یا اس کو پورا کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے بات کی جو مطالبات کیے گئے ہیں، وہ جو مطالبات خاص طور پہ کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے منجمد اثاثوں کے جو مذاکرات مطالبات ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ایران اپنا تیل کی جو ترسیل ہے وہ شروع کر سکے گا، تو یہ ایران کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم بات کریں کہ ایران امریکہ معاہدہ آبنہ ہرمز کو بغیر ٹول کے کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ فرانسیسی صدر کی میڈیا سے یہ گفتگو سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ معاہدے کے ساتھ ہی 60 دن کی ایک اور مدت شروع ہو گئی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ 60 روز بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ 60 روز میں جوہری اور بیلسٹک معاملات اور ساتھ ہی دیگر امور پر بات ہوگی۔ یہ امن کا موقع اور ہمارے عوام کے لیے خوشخبری ہے، اور ساتھ ہی معاہدے سے ایندھن کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ اور یہاں پہ ہم بات کریں کہ فیول کی پرائسز کی، تو فیول کی پرائسز اس تمام تر تناظر میں بہت ہی فلکچویٹ کرتی دکھائی دی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فیول کی پرائسز ہیں وہ گر رہی ہیں، اور اس کے ایران امریکہ معاہدے کے اثرات اب عالمی منڈیوں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی جو قیمتیں ہیں نا ان میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی کروڈ آئل 1.61% سستا، جبکہ $75.55 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح برطانوی کروڈ آئل کی بات کریں تو وہ بھی 1.53% سستا ہو گیا ہے، اور $78.33 فی بیرل پر اس کے سودے ہو رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن اب بہتری کی جانب گامزن ہے، تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں نیچے آ رہی ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی کوئی خاص فرق جو ہے نا وہ پڑ نہیں رہا۔ اسی وجہ سے جو عوام ہے وہ تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستانی عوام یہی چاہ رہی ہے کہ جلدی جلدی جو ان کو اس کے ثمرات دیکھنے کو ملیں اور تیل کی قیمتیں نیچے آئیں، کیونکہ تیل بہت زیادہ امپورٹنٹ، اس کی امپورٹنس ہے اس طرح سے کہ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو پھر اس سے جڑی ہر چیز جو ہے نا وہ مہنگی ہوتی ہے، اوور آل مہنگائی ہوتی ہے، اوور آل اشیاء خوردنوش کی چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عوام یہی چاہ رہے ہیں کہ بھائی تیل جو ہے نا وہ اب نیچے بالکل ایسے ہی، اور مہنگائی کی سطح میں بھی کمی تبھی آئے گی جب آئل کی پرائسز کم ہوں گی، اور خاص طور پر اگر ہم پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو پیٹرول کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اور اگر ہم ان مذاکرات کی بات کریں، پاکستان کے کردار کی بات کریں، تو پاکستان کے بطور ثالث کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ایک سینیریو ہے جو کہ آئل پرائسز پر پڑے گا، اس کا اثر پڑے گا، اور پاکستان میں بھی پڑے گا۔ جب انسان کرتا ہے چاہے وہ پاکستان کرے یا کوئی، اس کے ثمرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔